اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو، لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو، اور تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت کہا، لیکن بہترین امت ہونے کی وجہ کیا بیان کی؟ بہترین امت تم اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے پاس بڑے بڑے ریسورسز ہیں، تمہارے پاس آئل ریزروز ہیں، تمہارے پاس جو ہے وہ تمہاری اکانومیز بہت سٹرونگ ہیں. تم بہترین امت اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے ظاہری حلیے بہت اچھے ہیں، تم لوگ دیکھنے میں بڑے سمارٹ اور خوبصورت ہو، تم لوگوں کے رنگ بڑے گورے ہیں، تم لوگوں کی گاڑیاں بڑی اچھی ہیں، تمہاری جابز بڑی اچھی ہیں، تمہارا بزنس بڑا اچھا ہے. نہیں، تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ تمہارے بہترین ہونے کی وجہ ہے. اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو تم اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ تم بہترین اس لیے ہو کہ تم اپنے اکانومیز کو بہتر کرنے میں بڑے زبردست ہو اس لیے تم بہترین ہو. ٹھیک ہے، یہ سب کام ہم نے کرنے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم بڑے زبردست ہو کیونکہ تم بہترین ڈاکٹر ہو، تم بہترین انجینئر ہو، یا تم بہترین اکانومسٹ ہو، یا تم بہترین فائنینشیل اینالسٹ ہو. اس لیے اللہ نے ہمیں بہترین نہیں کہا. بہترین ہونے کی وجہ اللہ نے کیا بتائی؟ کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یعنی اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہو، تم دین کی کوشش کرتے ہو، اس وجہ سے تم اللہ کے نزدیک بہترین ہو. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر بہترین رہیں گے. جب یہ کرائٹیریا نکل گیا ہمارے اندر سے، امت نے یہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا، تو اللہ کے نزدیک پھر یہ امت بہترین امت نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک بہترین ہو تو ہمیں اس دین کی دعوت کا کام کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کے نزدیک بہترین ہو سکیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تم میں سے بہترین، اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بتائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یا وہ بات جو اللہ کی طرف بلانے والی بات ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے بہترین بات ہے. تو جو شخص یہ بات کرے گا وہ شخص بھی اللہ کے نزدیک بہترین ہوگا. آج کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہم جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں اپنے سوشل سرکلز کے اندر، دوستوں کے اندر، تو جو ڈسکشنز کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ یا پولیٹکس کی بات ہوگی، یا موویز کی بات ہوگی، یا فیشن کی بات ہوگی، یا اکانومی کی بات ہوگی، یا نئے سیل فونز کی بات ہوگی، یا موویز کے جو ہیروز اور کریکٹرز اور سیلیبریٹیز ہیں ان کی بات ہوگی. بس یہ ڈسکشنز ہیں. آج امت مسلمہ کا اکثریت لوگوں کی ڈسکشنز کیا ہیں؟ بیٹھ کے ہم کیا باتیں کرتے ہیں؟ کچرا باتیں. یہ سب کچرا ہے. کچرا سے مراد کیا ہے کہ ٹھیک ہے زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ان کو ڈسکس کریں، لیکن سارا وقت انہی ڈسکشن میں پڑے رہنا. نیا کپڑا کون سا آیا ہے، نئی پروموشن کون سی لگی ہے، نیا برانڈ کون سا آیا ہے، پرفیوم کی پرائس کم ہو گئی ہے، فلاں اکانومی ہو گئی ہے، آئل اوپر چلا گیا، نیچے چلا گیا. ضرورت کیا تھا کہ ان چیزوں کا پتہ ہونا ٹھیک ہے، وہ ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل ہی ان سے کٹ آف ہو کے بیٹھ جائیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اپنی ساری ڈسکشن جو لوگ یہی کرتے رہتے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں، وہ کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ لوگوں تک کیا بھلائی پہنچاتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے بات کر رہے ہیں، اگر پالیٹکس کی بات ہوئی، میں نے خود کئی دفعہ دیکھا کہ پالیٹکس کی جب ڈسکشنز ہوتی ہیں، لوگ اپنی اپنی پارٹیز کے معاملے میں اپنی اپنی پارٹیز جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، جن کے سپورٹر ہوتے ہیں، وہ جالے اتنے اسٹرانگ سپورٹر ہوتے ہیں کہ وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہماری پارٹی کے اندر کوئی بات غلط ہو بھی سکتی ہے. جس پارٹی کو ہم فالو کرتے ہیں اس کا لیڈر کوئی غلط بات کر بھی سکتا ہے. اور اگر آپ کہیں کوئی شخص کہہ دے نا ان کو کہ دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہو نا یار یہ بات درست نہیں ہے، وہ اس حد تک ڈیفینڈ کریں گے اور یہ شو کریں گے کہ وہ بالکل غلطی سے پاک ہے. تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ معاذ اللہ جیسے خدا ہے کہ غلطی سے پاک کون ہے؟ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں غلطی سے پاک ہوں یا مجھ سے غلطی ہو نہیں سکتی. غلطی سے پاک تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے.
تو کیا ہے کہ جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہ اپنی فیلڈ میں، پولیٹکس میں یا اکانومی میں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. لیکن اسی جگہ پہ بیٹھ کے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے دین کی بات کرنا شروع کر دیں، اللہ کی بات کرنا شروع کر دیں، آخرت کی بات کرنا شروع کر دیں، لوگوں میں خیر کی بات شروع کریں، بھلائی کی بات شروع کریں، تو وہی شخص یا وہی لوگ جو ابھی تک 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے سے پولیٹکس ڈسکس کرتے ہوئے تھکے نہیں تھے، آپ کو 5 منٹ کے اندر ہی ان کے چہروں کے رنگ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے. 5 منٹ میں ان کو جمائیاں آنا شروع ہو جائیں گی. 5 منٹ کے اندر ہی وہ جانے کے لیے باتیں کریں گے. اچھا میرا خیال ہے کافی دیر ہو گیا، اب چلنے کا وقت آ گیا. 4 گھنٹے پولیٹکس کی بات کی، کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن 5 منٹ اللہ کے دین کی بات نہیں برداشت ہوتی. اور یہاں پر کیا ہے کہ اب ایک شخص ہے جو 4 گھنٹے پولیٹکس کی بات کرتا رہے تو اس نے تو کوئی خیر کی بات نہیں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک بہترین ہوں، آپ اللہ کے نزدیک بہترین بات کرنے والے ہوں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے اور ہم سب کو کیا کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو دین کے بارے میں بتانا ہے، لوگوں کو خیر کے بارے میں بتانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اصل ناکامی کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم نے ایک دن اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. یہ سب باتیں کیا ہیں؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بہترین بنیں تو ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہوں. جب ہم یہ کام کریں گے تو ہم بھی اللہ کی نظر میں بہترین لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بہترین پسندیدہ لوگوں میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز صحیح فہم عطا فرمائے کہ وہ بہترین لوگ کون ہیں، اور ہمیں ان تمام اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بہترین لوگوں میں شمار ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.